السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ صحت مند ہوں گے اور زندگی سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے آنکھوں سے میری دیکھو، اور یہ لکھا ہے بہت ہی پیاری رائٹر فائزہ افتخار نے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ناول سے ہم کیا سیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے اور آپ ہر ایک دن ایک نیا ناول پڑھ سکیں۔ شکریہ۔
جی تو دوستو، آپ نے یہ ناول پڑھا اور میں نے بھی پڑھا. ہمیں مل کے پڑھنے کا بہت مزہ آیا. کیسے لگا آپ کو یہ نیا ناول؟ امید ہے آپ کو نصیب اور خوشنما کی سٹوری پسند آئی ہوگی. میرے خیال سے تو بہت اچھی سٹوری تھی، اور ہم اس سٹوری سے بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. لائک ہم میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ناول کے پروٹیگنسٹ جو مین کردار تھی، خوشنما کا کردار، اس میں اس کی بہت ساری باتیں تھیں جو ہماری زندگی میں بھی بیتتی ہیں، اور ہم وہ چیزیں فیل کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اور ہم ان چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ساتھ اگر یہ چیزیں ہوں گی اپنی ہماری زندگی میں، تو ہم نے کیسے ان چیزوں سے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے ان مشکلات سے نکلنا ہے. پہلی چیز جو مجھے فیل ہوئی کہ جیسے کہ ناول میں بتایا گیا ہے، خود ترسی کا شکار تھی، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ بچپن میں ناموافق حالات سے گزری تھی. بچپن میں اپنے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے اس کے اندر احساس کمتری اور خود ترسی کا جذبہ پروان چڑھتا رہا، اور بڑے ہو کے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ وہ اپنی زندگی کے شادی جیسے خوبصورت موڑ پہ بھی اعتماد کی کمی کا شکار تھی. اس کے اندر ان ساری چیزوں نے مل کر ایک خلا پیدا کر دیا تھا، جس میں وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح کم خوبصورت ہے. اس کو اپنی ذات پہ یقین نہیں تھا، وہ آگے بڑھ کے کوئی نیا کام نہیں کر سکتی تھی. ہمارے ساتھ بھی بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں گزرے حالات و واقعات ہمارے اوپر بہت برا اثر چھوڑتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم اپنے آنے والی زندگی میں وہ پر اعتماد شخصیت ہماری نکھر کے سامنے نہیں آتی جو عام حالات میں ہونی چاہیے. خود ترسی اور احساس کمتری کے کوزز میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان جب سماجی طور پہ تنہا رہ جاتا ہے، جب لوگ اسے آئسولیٹ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کی چیزوں پہ، اس کی سکسیس پہ اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو انسان اپنی کامیابیاں، اپنی اکمپلشمنٹس پہ اس طرح فخر محسوس نہیں کرتا، اس کی ذات میں اعتماد نہیں آتا، اور انسان اپنے آپ کو ان ایڈیکویٹ مانتا ہے، اپنے آپ کو کم فہم، کم قابل مانتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جذبات اور پیدا ہوتے ہیں. مجھے اس کے ہسبینڈ کا ٹیکنیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی، لیکن اچھی تھی کہ اس نے کیا کیا. اس نے اس کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی، سب سے پہلے تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے جب آپ کے اندر اعتماد کی احساس کمتری یا خود ترسی کا آپ شکار ہیں، اپنے اوپر ہمیشہ ترس کھاتے ہیں کہ میں کم ہوں، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میرے اندر یہ کمی ہے، باقی لوگ بہت اچھے ہیں، یا ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ اسکلفل ہیں، ہنرمند ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، دوسرے لوگ وہ کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اس کے ہسبینڈ نے کیا، اپنے اندر اعتماد لے کے آنا چاہیے. ایسے کام کرنے چاہیے جس سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو. اپنی پسند کے کام کریں، ایسے کام کریں جن کو کام کر کے آپ خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ باغبانی کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی نئی ڈش ٹرائی کر سکتے ہیں، صبح اٹھ کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دیں. ایسے کام کریں جن سے آپ خوشی محسوس کریں، آپ کی ذات کے اوپر آپ کا اعتماد قائم ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنائیں، مطلب ایسے لوگ پیدا کریں یا بنائیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ہر اچھے برے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو کے ساتھ بھی اس کے ہسبینڈ نے یہی کیا کہ اس کی ذات میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اور ان احساس کمتری اور اس کو خود ترسی کے جذبات سے نکالنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک سپورٹ سسٹم پیدا کیا کہ اس کو اس کی فیملی والوں نے جب اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی چیزوں پہ اس کی تعریف کی، تو اس کے اندر اپنی ذات پہ یقین پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں میں بھی ہوں، کچھ میری بھی یہ چیزیں اپریشیٹ کی جا سکتی ہیں، میرے اندر بھی یہ کوالٹیز تھیں. کہ سسرال والوں نے اسے سراہا، اس کی جد و جہد، اس کی کوششوں کو سراہا اور ان کو تصدیق کی، اس کو ویلیڈیٹ کیا. تو اس کے اندر اپنے آپ سے خود آگاہی پیدا ہوئی، خود شناسی پیدا ہوئی کہ وہ یہ کام کر سکتی تھی، وہ بھی تعریف کے قابل ہے. یہ طریقہ جو اس کے ہسبینڈ نے یوز کیا تھا،
اس سے اس کی خود ترسی اور احساس کمتری میں کمی واقع ہوئی. پھر اس کو جب وہ اپنے آپ سے خود شناس ہو گئی، اس کو پتہ چلا کہ یہ میری یہ کوالٹیز ہیں، یہ میری خوبیاں ہیں، یہ میری صلاحیتیں ہیں، تو اس کو اپنے ہسبینڈ کا برا رویہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ باقی ساری میری تعریفیں کرتے ہیں، میری چیزوں کو سراہتے ہیں، اور یہ میرا ہسبینڈ جون سا ہے نا میرے ساتھ تھوڑا سا مس بیہیو کرتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے. تو اس چیز کو پھر اس نے چیلنج کے طور پہ لیا. جب آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے تو آپ کے اندر امید بھی پیدا ہوتی ہے. اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں امید سے سوچنا شروع کر دیا کہ اور اپنے ہسبینڈ کے رویے کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا کہ میں اس کو، اگر دوسرے لوگ میری تعریف کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں اس سے یہ کیوں مجھے ویلیڈیٹ نہیں کرتا، میری مجھے مانتا کیوں نہیں ہے کہ میں اچھی ہوں، میرے اندر بھی یہ کوالٹیز ہیں دوسروں کی طرح. تو اس نے مثبت انداز سے سوچا، اور اس مثبت انداز سے سوچنے کی وجہ سے اس کے اندر امید پیدا ہوئی. مجھے خوشنما کیا یہ جو ٹرانزیشن ہوئی تھی کہ ایک وہ خود ترسی کا شکار، پر اعتماد کی کمی کا شکار تھی، اس کے بعد وہ ایک پر اعتماد شخصیت کا روپ دھار گئی. مجھے یہ ٹرانزیشن بہت اچھی لگی. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں یا آپ کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور آپ ان سے نبٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، کیا چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک پازیٹیو، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتے ہیں، ایک مثبت انداز فکر لے کے آتے ہیں؟ یہ ضرور مجھے بتائیے گا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ہسبینڈ نصیب کی یہ حکمت عملی کیسی لگی. یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں، جیسا وہ کہہ رہے وہ ویسی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی ان خوبیوں کو پہچانا کہ، اور ایسا ہوتا ہے ہماری لائف میں بھی، جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ ایسی ہو، آپ کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ آپ کو کوئی برے نام سے بلاتا ہے، یا آپ کو کہتا ہے کہ نہیں تم ایسی نہیں ہو، تم بری ہو، تم ایسی ہو، تو ہم اس چیز کو ایز اے ہمارا جو ہمارے اندر جو اندر کی قوت ہے وہ اس چیز کو ایز اے چیلنج لیتی ہے کہ نہیں، اس نے مجھے کہا ہے میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھی ہوں، تو ہم اس کے پھر الٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے. اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا شخصیت موجود ہیں جو لوگوں کے نام رکھتا ہے اور پھر ساروں کو ہنساتا ہے. اور آپ کو یہ ناول کیسا اچھا لگا، اور میرا تجزیہ، میری باتیں آپ کو کیسی لگیں، ضرور بتائیے گا. اور آخر میں پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز ہٹ دا بیل آئیکن سو دیٹ یو کین ہیو لیٹسٹ ناولس. تھینکس اگین. شکریہ. اللہ حافظ.